اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 2-3 روز سے ماہ مقدس، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدین، موٹے طور پر ان 3 ٹاپکس پر بات چیت احادیث کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک ٹاپک ہے علامتیں ایک مومن میں کیا ہونی چاہیے، پہچان، علامتیں مطلب پہچان کیا ہونی چاہیے جو ہم اللہ کی بارگاہ میں مومن کہلائیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کیا علامتیں بتائی ہیں جس شخص میں وہ علامتیں ہوں تو وہ مومن ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے۔ ہم جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ کی بہت ساری احادیث پہلے بھی ہم سن چکے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال مطلب کہنا، کہا آپ سے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا ولیصمت، متفق علیہ حدیث ہے۔ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں متفقہ علیہ حدیث اسے کہتے ہیں جو صحیح ستہ کی 2 بڑی کتابوں یعنی بخاری اور مسلم میں شامل ہو۔ صحیح ستہ یعنی حدیث کی 6 بڑی مستند کتابیں، ان میں نمبر 1 کتاب بخاری اور نمبر 2 مسلم۔ جہاں بھی متفقہ علیہ حدیث میں لکھا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو جگہ دی ہے، مضبوط حدیث وہ مانی جاتی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ان ابی ہریرہ قال، یعنی قال مطلب وہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ حضور نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ من کانا یؤمن باللہ، جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ دھیان رہے، ایک مومن کی علامات بیان ہو رہی ہیں، یعنی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم کون سی صفات، کوالٹیز اپنے اندر پیدا کریں جو ہم مومن کہلانے کے حقدار ہو جائیں۔ تو وہ کیا صفات ہیں؟ یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور ایک کتنا اہم سنٹنس آگے آ رہا ہے، اپنے ہمسائے کو جو نہیں ستاتا ہے۔ ہمسایہ مطلب اپنا پڑوسی۔ ستاتا سے مطلب ہے ظاہر ہے کوئی جان بوجھ کے کوئی اپنے پڑوسی کو جا کے ستائے گا تھوڑی، لیکن ہمارا پڑوسی ہمارے کسی بھی قسم کے قول، فعل، عمل سے پریشان نہیں ہے۔ اور کیا نشانی بتائی؟ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اور جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اور اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اور اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اور سب سے خاص بات منہ سے اچھی بات نکالے اور یا پھر خاموش رہے۔ پوری حدیث مکمل ہو گئی۔ اب اس کے ایک ایک پوائنٹ کو ہم بہت دھیان سے بہت اچھی طرح سمجھ لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں وہ علامتیں آ جائیں گی جو ہم اللہ رب العزت کے دربار میں جب پیش ہوں گے تو ہمارا شمار انشاءاللہ مومنوں میں ہوگا۔ اور ظاہر ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ مومنوں کو آخرت کے روز کسی قسم کا کوئی رنج اور ملال نہیں ہوگا، ان کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہوں گی۔
اللہ رب العزت ہمیں سب کو، ہم سب سننے اور کہنے والوں کو اپنے مومنین میں شامل کر لے، آمین۔ تو کیا سب سے پہلی خصوصیت، سب سے پہلی کیا بتائی کہ جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم لے لیں اللہ پہ ایمان رکھنا۔ بہت آسان بات ہے، اللہ پہ ایمان رکھنے کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ ہم سب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، خالی زبان سے کہہ دیتے ہیں، دھیان رکھیں اس کے تقاضوں پہ ہمارا کتنا عمل ہے۔ اللہ پہ ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ خالی اللہ پہ ایمان رکھنے کا مطلب تو اگر بالکل لفظی اعتبار سے لیں گے تو ہم جانتے ہیں ہمارے بہت سے جو غیر مسلمین بھائی ہیں وہ بھی ایک ہی ایشور کو مانتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے کہ یہ سب تو باقی تو ہمارے بھگوان ہیں، لیکن ایشور تو ایک ہی ہے، وہ بھی تو یہ مانتے ہیں۔ تو خالی یہ لفظ کہہ دینے سے بات بننے والی نہیں ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں اللہ کو ایک ماننے کے؟ سب سے پہلی بات ہے یہ دھیان رکھیں کہ اللہ کو ایک ماننے کے تقاضے کیا ہیں۔ دیکھو سمجھو بات کو، جب ہمارے پاس، ہم اپنے گھر میں کسی بھی چھوٹی سی چیز کو لے لیں، مان لو ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں اور ہمارے گھر صرف دال ہی پکی ہے، تب ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ہمیں دال ہی کھانا ہے۔ اگر دال، سبزی، مرغا، لوکی، کدوس، آلو، سیم سب کچھ رکھے ہیں، تب بات ہے کہ ہم صرف دال کھائیں، تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم دال کھاتے ہیں۔ بات تو وہی آ گئی۔ جب سب کچھ موجود ہے ہمارے پاس، غیر مسلمین بھائیوں کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم مانتے ہیں، تو ان کا ماننا اسی لیے نہیں مانا جاتا کہ وہ اوصاف میں دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ ہماری ذات تو واحد ہے ہی، تم مانو چاہے نہ مانو، لیکن جو ہمارے اوصاف ہیں، جو ہماری صفت ہے، اس میں بھی تو ہمیں مانو۔ تمہیں جب پریشانی ہو تو رجوع ہماری طرف کرو، تمہیں جب کچھ چاہیے ہو تو ہم سے مانگو، تمہارے پاس کوئی مشکل آئے تو تم فوراً صلاۃ الحاجت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے ہمارے دربار میں جھک جاؤ۔ تمہیں کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو تو تمہارے پاس شور شفا موجود ہے، ہمارے کلام سے رجوع کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ڈاکٹر کو دکھانے نہ جاؤ یا کام کرنے نہیں جاؤ، وہ دنیا کے اسباب ہیں، لیکن ان پر عقیدہ نہیں رکھنا ہے، ان کو استعمال کرنا ہے، اور عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اس میں شفا اللہ کو دینا ہے، ہم جو کما رہے ہیں اس میں برکت اللہ کو دینا ہے، ہم جو کھا رہے ہیں اس میں طاقت اللہ کو دینا ہے۔ یہ ایمان رکھنا ہے۔ یہ ہوا کہ ہم نے قولی اعتبار سے بھی اللہ کو مانا، زبانی اعتبار سے بھی اللہ کو مانا، اپنے عمل کے اعتبار سے بھی اللہ کو مان کے ہم نے ثابت کر کے دکھایا۔ ہمارے اوپر کوئی پریشانی ہے تب ہماری زبان پر کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں آنی چاہیے، کسی بھی قسم کا ناشکراپن نہیں آنا چاہیے۔ یہ بھی ہوا عملی طور پر ہم نے اللہ کو مانا۔ جب ہم بہت خوش ہیں، تمام نعمتیں ہمارے پاس ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ خوشی میں اللہ کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ سب کچھ ہم نے حاصل کر لیا ہے، ہماری صحت ہمارے جم جانے سے بن گئی، ہمارے پاس پیسے ہمارے کاروبار سے آ گئے، ہماری صحت ہماری خوبصورتی ہمارے میک اپ سے آ گئی۔ نو، یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ہم اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں، اور اگر ہمارے پاس ان میں سے کسی چیز کی کمی ہے تو بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اے رب ذوالجلال، تو نے بہتر سمجھا، جو یہ چیزیں ہمیں نہیں عطا کی، ہم اس کو اپنے لیے بہتر سمجھ رہے تھے اور تو نہیں سمجھ رہا تھا، تو اس پہ بھی ہمارا شکر ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ کی ذات پر ہر اعتبار سے یقین رکھنا، اور اس نے جو کہنا بتایا ہے کہ ہمارا کہنا مانو، کیا کہنے بتائیں ہم سب جانتے ہیں۔ ہمارے نبی کی اطاعت کر لو، اپنے والدین کی اطاعت کر لو، اپنے بڑوں کی اطاعت کر لو، اپنے بزرگوں کی اطاعت کر لو، اپنے چھوٹوں سے شفقت کر لو، یہ سب بھی ہم اللہ کا کہنا مان رہے ہیں۔ اب ہم مکمل طور پر یہ کہلانے کے حقدار ہیں، وہ بھی تب جب اللہ اس بات کو ہماری قبول کر لے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کو شامل رکھا ہے۔ یہ مطلب ہوا کہ ہمارا اللہ پر یقین ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، روز قیامت پر ایمان۔ اس کو بھی بہت گہرائی سے سمجھ لیں۔ پرلے آئے گی، اس پر تو سب کا ایمان ہے، بھائی آئے گی تو کیا ہوا، آئے گی آ جائے گی، یہ مطلب نہیں ہوا۔ اگر آئے گی تو ہماری اس کی تیاری کیا ہے؟ کوئی چیز اگر آنا ہے، اگر ٹرین آنا ہے، ہمیں کہیں جانا ہے، تو بھائی ٹرین 10:20 پہ آئے گی، بس ٹھیک ہی آئے گی، ایسے تو ٹرین نکل کے چلی جائے گی۔ ہمیں اس کی تیاری کیا کری ہے، پیکیجنگ کیا کری ہے، اسٹیشن تک ہم کیسے، کس وہیکل سے پہنچے ہیں، ٹائم سے پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے ہیں، پلیٹ فارم ہمیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے، سیٹ نمبر ہمیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے۔ اب یہ پتہ ہوا کہ ہاں یار ہمیں ٹرین کے آنے کا یقین تھا، تو ہمیں قیامت کے آنے کا اگر یقین ہے تو ہماری تیاری کیا ہے؟ اور اس کی تیاری ہم سب جانتے ہیں، وہی تیاری لوٹ گھوم کے بعد وہیں آ جائے گی، اللہ کا کہنا ماننا ہے، وہی قیامت کی تیاری ہو گئی۔ قیامت کی تیاری بالکل کوئی الگ سے نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے والدین کا کہنا مان لیا تو قیامت کی تیاری ہو گئی،
ہم نے اپنے رب کا کہنا مان لیا، قیامت کی تیاری ہو گئی۔ ہم نے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لیا، بس قیامت کی تیاری ہو گئی، کافی ہے۔ یہ مطلب ہے، یعنی ہر جگہ ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہماری قیامت کی بھی تیاری ہے۔ اب ہمارا شمار مومنوں میں ہو جائے گا۔ تیسری چیز کیا آئی؟ ہمارا پڑوسی ہم سے خوش رہے۔ کیسے خوش رہے؟ وہ گانا گا کے تھوڑی خوش ہوگا، ہم اسے گانا سناتے رہیں، مطلب اس کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ حالانکہ آج کل ہم سب لوگ جس ماحول میں رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، جس طرح جس اعتبار سے بھی رہتے ہیں، وہاں ہمارے پڑوسی کو کوئی ہماری کسی چیز کے دینے لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان سے ہلو، ان سے دعا سلام، اور بھائی مل گئے، سب خیریت ہے، سب بالکل ٹھیک چل رہا ہے اور گھر میں سب کشل منگل ہے۔ غیر مسلمین ہیں تو ہم ان سے ان کے الفاظ میں پوچھ لیں، پیار سے 1 منٹ اپنا دیکھے، رک کے، ٹھہر کے پوچھیں، اور بھائی کیا بات ہے بھائی شرما جی، بہت دنوں سے آپ دکھے نہیں، سب خیریت تو ہے؟ یا کیا بات ہے بھائی حنیف بھائی، سب گھر میں خیریت تو ہے؟ بس اتنا ہی کافی ہے۔ وہ ہم سے کچھ ہم مانگیں گے تھوڑی کہ ہمیں کچھ پیسے دے دو۔ سپوز ہمارے 2 گھر ملے ہوئے ہیں تو ہم اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہمارے دروازے کا کوڑا ان کے دروازے پہ نہ جا پائے۔ ہم اپنے گھر میں اگر کوئی تلاوت کر رہے ہیں، بہت زور سے تلاوت نہ کریں، اگر اتنی نزدیک دیوار ملی ہوئی ہے کہ ہمارا پڑوسی اس سے ڈسٹرب نہ ہو۔ کوئی بھی کام ہم اپنے گھر میں فنکشن کر رہے ہیں، بہت سارے مہمان ہیں، شور شرابہ نہ کریں۔ ہمارے گھر کے پڑوس میں کوئی بزرگ ہو سکتا ہے، کوئی پڑھنے والا بچہ ہو سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ ہمارا پڑوسی، ہمارا ہمسایہ ہم سے امن میں رہے، ہر اعتبار سے ہم سے امن میں رہے۔ ایک بات اس کا بھی ہم دھیان میں رکھیں۔ اور کیا کریں؟ اور ہم اپنے مہمان کی عزت کرنا سیکھیں۔ بہت اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بہت آسان کام ہے۔ آسان کام اس لیے ہے کہ مہمان روز نہیں آتے۔ کوئی بھی کام روز کرنا ہے، چلو وہ تو ایک روٹین میں آ جاتا ہے، چلو خیر کر لیں گے، ٹائم مقرر ہے۔ کبھی کبھی کوئی مہمان آیا ہے، اور آج کل کے ماحول میں ویسے ہی کس کے پاس، کس کے گھر جانے کے لیے ٹائم ہے؟ نہ جانے کے لیے ٹائم ہے، نہ گھر میں کسی کو اٹینڈ کرنے کے لیے ٹائم ہے، مصروفیات کی وجہ سے۔ اس کے باوجود بھی جب مہمان ہمارے گھر آتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، اگر گھر میں کوئی خدا نخواستہ کسی بھی قسم کی کوئی دقت ہے تو اس کا اثر ہم کم سے کم مہمان کے سامنے اس پر نہ پڑنے دیں، اس سے بہت اخلاق سے ملیں۔ اسے ہم یہ بالکل اندازہ نہ کرنے دیں کہ تمہارے، بھلے ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے آنے سے ہمیں کوئی ٹینشن اگر دل میں ہو بھی رہی ہے تو نو پرابلم، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مہمان رکے گا، اپنے گھر چلا جائے گا، ہم اس سے بعد میں مل کے کسی وقت اس سے ہمیں اگر کوئی پریشانی ہے تو ہم کلیریفیکیشن کر لیں۔ لیکن اگر مہمان ہمارے گھر آیا ہے تو ہم یہ سمجھیں اللہ کی رحمت ہمارے گھر آئی ہے، اور ظاہر ہے اللہ کی رحمت آنے سے ہمارے چہرے پر ناخوشی کا کوئی اظہار نہیں ہونا چاہیے، خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اس سے مسکرا کے ملیں، اس کے پاس جتنی دیر بیٹھیں اخلاق سے بات کریں، اسے دروازے تک چھوڑنے جائیں، اسے ودا کریں۔ ٹائم ہے کھانا کھلائیں، نہیں ٹائم ہے تو جس کام سے وہ آیا ہے اس کا وہ کام پورا کریں، اس سے اخلاق سے بات کریں اور اسے رخصت کر دیں۔ بہت بڑا مومن کی یہ پہچان ہے کہ جو اپنے مہمان سے بہت خوش الہامی سے ملے۔ اور کیا ایک مثال بتائی، وہی بات ہو گئی، یوم آخر پہ ایمان رکھنا، چاہے روز قیامت پہ ایمان رکھنا، ایک ہی بات ہے۔ یوم آخر بھی وہی ہے اور قیامت بھی وہی ہے۔ آخرت کا دن بہت لمبا دن ہے اور اس کی مشکلیں مومنوں کے لیے بہت آسان ہیں، وہ دن ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہے، لیکن جو مومن نہیں ہیں ان کے لیے وہ دن بہت سخت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے۔ اور ایک سب سے اہم، سب سے اخیر میں جو بتایا گیا وہ بہت دھیان سے سمجھ لیں کہ جب ہم بولیں منہ سے اچھی بات نکالیں، اور اگر نہیں نکال پا رہے ہیں، ہمارے پاس ویکیبلری نہیں ہے، یا جس موضوع پہ بات چیت ہو رہی ہے اس میں ہم زیادہ نالج نہیں رکھتے، یا ہم نہیں بولنا چاہتے ہیں، یا ہمارے دل میں جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے ہم اس ٹاپک کو ناپسند کرتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں، بجائے اس کے کہ ہمارے منہ سے کچھ ایسے لفظ نکل جائیں، چاہے ٹاپک کو لے کے، چاہے نالج کو لے کے، چاہے عقیدے کو لے کے، چاہے شخصیت کو لے کے، جس سے سامنے والے کو کوئی تکلیف ہو جائے۔ اگر بولنا ہے تو ہم اچھے الفاظ کا استعمال کر کے بولیں، ورنہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنی قوت سماعت کو بہت مضبوط بنائیں، سننے کی عادت ڈالیں۔ کوئی بات نہیں، دھیان، بہت آسان کام ہے، خالی سن لینا بہت آسان کام ہے۔ زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا کہ سننے والے سمجھیں گے اسے کچھ نہیں آتا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کچھ نہیں آتا۔ اس سے بہتر ہے کہ کوئی ہمارے بولنے سے ایسا اثر لے کے جائے کہ یار بولا بھی تو کتنی واہیات بات بولا، اسے تو بولنے تک کی تمیز نہیں ہے۔ یہ اثر اگر کوئی لے جائے گا تو یہ غلط ہے، بجائے اس کے اگر کوئی یہ اثر لے جائے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے، اس شخص کو کچھ آتا نہیں، اس نے ہماری بات چیت میں کوئی حصہ نہیں لیا، تو زیادہ بہتر ہے
کہ ہم خاموش رہیں. بولیں تو بس ہمارے منہ سے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے پھول جھڑا کرتے تھے. لوگوں کا بیان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات چیت کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. ایک واقعہ ہے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لمبا واقعہ ہے، کسی وقت موقع ہوا تو انشاءاللہ اس کو بتائیں گے کہ منہ سے پھول جھڑنا کیا ہوتا ہے اور منافق اس سے کیسے ہم سے متاثر ہوتے ہیں. سمجھو، ایک بات سمجھو، بہت دھیان سے سننے والے اور ہم سب بھی سمجھیں. اصل میں بولنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا آتا ہے نا. یہ پتہ چلتا ہے، جیسے ہی ہم بولے، جیسے ہی ہماری زبان کھلی، ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے ہمارے اندر، ہمارے مزاج میں گہرائی کتنی ہے. ہمارے الفاظ بتا دیتے ہیں دوسرے کو فوراً کہ ہم کیسے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اچھا بولیں، اور اگر نہیں بول پا رہے ہیں تو ہم خاموش ہیں. الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.